لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثل ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن ہو گیا وہ جو اس آگ کے ارد گرد تھا یا اس شخص کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا تو وہ نہیں دیکھتے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو یہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال یہ بیان فرمائی کہ جیسے ایک شخص ہے وہ آگ روشن کرے، جب ارد گرد بالکل روشن ہو جائے تو اچانک پھر وہ نور غائب ہو جائے اور وہ اندھیرے میں کھڑا رہ جائے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، نزول قرآن ہو رہا تھا، کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو گویا کہ ایک آگ روشن ہوئی جس کی روشنی سے ہر طرف نمایاں طور پہ چیز نظر آ رہی تھی، لیکن پھر ان کی بدبختی ان پر غالب آئی اور یہ نور ایمان ان سے چھن گیا اور یہ کافر ہو گئے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے، جیسے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، تو یہ گمراہی کے اندھیرے میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سمون، یہ بہرے ہیں یعنی حق سننے سے بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں یعنی حق کہنے سے یہ گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں یعنی حق کو یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، فہم لا یرجعون، تو اب ایسے ان کا دل پختہ ہو چکا ہے نفاق پر کہ یہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اس کے بعد دوسری مثال جو ہے ان منافقین کے بارے میں تھی کہ جو منافق تذبذب کے عالم میں تھے۔ پہلے کہ یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ مفسرین نے یہاں بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں دو ایسے منافق تھے جو اسی طرح تذبذب کے عالم میں تھے، تو یہ مدینے سے بھاگ کر مشرکین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ راستے میں پہنچے تو آسمان پر بڑی گرج چمک، بجلی چمکنے لگی اور بارش شروع ہو گئی، موسلادھار بارش۔ تو یہ اس سے ڈر گئے، گھبرا گئے، دل میں خوف پیدا ہوا۔ جب بجلی چمکتی تو ان کو کچھ اجالا نظر آتا تو یہ چلنے لگ جاتے تھے، پھر جب وہ ایک دم بجلی بند ہوتی تھی، اندھیرا گھپ ہو جاتا تھا تو یہ ٹھہر جاتے تھے، اور یہ اس کڑک کے خوف کی وجہ سے کہیں بجلی ہم پر نازل نہ ہو جائے اور آسمان گرج رہا تھا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ پھر جب انہوں نے بہت زیادہ گرج چمک ہوئی تو آپس میں یہ مشورہ کیا کہ لگتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، ایسا دل میں خوف پیدا ہوا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا تو صبح ہم واپس جا کر ضرور کامل ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر یہ رات میں بچ گئے اور صبح فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام حقیقتاً قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو ان کی یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور جو تذبذب کے عالم میں منافقین تھے انہیں ان کے ساتھ مشابہ قرار دیا، کیونکہ جس طریقے سے یہ دو چلے تھے، اس طرح یعنی بھاگے تھے، یہ منافقین بھی نبی کریم سے بھاگتے تھے۔ جس طرح گرج اور کڑک کے خوف کی وجہ سے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، یہ والے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو بسا اوقات خوف کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اب کوئی ہمارے بارے میں وحی نازل ہو جائے اور ہمارے قتل کا حکم جاری ہو جائے۔ اور جس طریقے سے ان کو وہ دونوں شخص جب جا رہے تھے تو بجلی چمکتی تھی، راستہ نظر آتا تھا، چل پڑتے تھے، پھر جب اندھیرا چھا جاتا کھڑے رہ جاتے تھے۔ تو ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتی، کسی جگہ سے مال غنیمت آتا، تو یہ کہتے کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ حق پر ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلام کیوں غالب آتا۔ اور اگر کبھی مسلمانوں پر مصائب و آلام آتے یا کوئی شکست وغیرہ ہو جاتی تو یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں اگر یہ حق پر ہوتے تو ضرور غالب آتے۔ تو جس طریقے سے انہیں روشنی نظر آئی تو وہ چلتے تھے، تو جب اسلام کا غلبہ نظر آتا تو یہ اسلام کی طرف بڑھتے تھے، اور جس طرح وہ اندھیرے میں ٹھہر جاتے تھے، اسی طریقے سے جب مسلمانوں پر مصائب و آلام نازل ہوتے تو یہ بھی پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ تو یہ مشابہت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ آؤ کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات و رعد و برق، کہ جس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت کے خوف کے ڈر سے، موت کے خوف سے، کہ موت کے خوف کی وجہ سے کڑک کے سبب وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ واللہ محیط
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ ان پر روشنی فرماتا ہے، مشوا فیہ وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ واذا اظلم علیہم، اور جب ان پر اندھیرا فرماتا ہے، اندھیرا کر دیتا ہے، قوموا تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، لذهب بسمعہم وابصارہم، تو ان کی سماعت اور ان کی آنکھوں کو لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ یہ آخری مسئلہ یاد رکھیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کے تحت آتی ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، چاہے ان کے وجود کا ارادہ فرماتا ہو، ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہ تحت قدرت آتی ہیں۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشیاء تحت قدرت آئیں گی کہ جن کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کا ارادہ فرماتا ہے وہی چیزیں ہوتی ہیں جو خوبیوں کے حامل ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس سے گناہ خارج ہیں، بری صفات خارج ہیں، اسی طرح ہر وہ چیز خارج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز ثابت کر دے۔ اگر آپ یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ جائیں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، تو اگر کوئی معترض یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہوگا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ جھوٹ پر قادر نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص رہ جائے گی۔ تو یہ اس کے ذہن میں خیال اسی لیے پیدا ہوگا کہ اس نے قدرت کا صحیح معنی ہی نہیں سمجھا۔ قدرت کے تحت تو وہ شے آتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھی اشیاء کا ارادہ فرماتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جھوٹ کا ارادہ ہی نہیں فرماتا، تو وہ تحت قدرت بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ تحت قدرت نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ناقص ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اگر کوئی کہے کہ ہاں بنا سکتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا لازم آئے گا کہ اتنا بڑا پتھر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتا تو معاذ اللہ عجز کی نسبت، نقص کی نسبت اس کی طرف آئے کہ دیکھیں وہ پتھر بنانے پر ہی قادر نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض یا یہ سوال اس وقت بیدار ہوگا جب ہمیں قدرت کا صحیح مفہوم نہیں معلوم ہوگا۔ تو قدرت کے تحت تو وہ چیزیں آتی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے امور کا ارادہ فرماتا ہی نہیں ہے جو تحت قدرت نہ آئے۔ لہذا ایسے کام کہ جو اللہ تعالیٰ کے عجز کو ثابت کریں، جیسے مثال کے طور پہ ایک دوسرا خدا بنا لینا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ نہیں فرمائے گا۔ جب ارادہ نہیں فرمائے گا تو یہ ایک ایسا امر ہوا جو تحت قدرت نہیں ہے۔ جب یہ تحت قدرت نہیں ہے تو پھر اس آیت کے تحت بھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دوسرا خدا پیدا نہیں کرے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پتھر نہیں بنائے گا، اس کا ارادہ نہیں فرمائے گا جسے وہ خود نہ اٹھا سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ان امور کا نقص ہے کہ وہ تحت قدرت نہ آ سکے۔ قدرت کا کوئی اس میں نقص موجود نہیں، کوئی عیب موجود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ اگر ان پر قادر نہیں تو اس کی قدرت کا نقص آ جائے گا۔ لہٰذا ان وساوس کو ہمیں دور رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے وہ چیز اس کے تحت قدرت ہے، اور اس پر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ